سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، سورہ ہود کے چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ بیان کیا ہے کہ جب قوم پر عذاب آنے کا فیصلہ ہوا، اللہ کے حکم سے کشتی کو بنایا گیا، ایمان والوں کو اور جن کے بارے میں اللہ کا حکم تھا ان کو سوار کیا گیا۔ قریب تھا کہ کشتی چلنے کے لیے تیار ہے اور سیلاب طوفان اپنے ابتدائی مراحل میں ہیں، دور سے بڑی بڑی موجیں آتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی۔ وَقَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ ایک کنارے لگ کے کھڑا تھا۔ آواز لگائی، یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے، اے لاڈلے بیٹے، ارکب معنا، آ جاؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے، وگرنہ وہ دیکھ رہے ہو بڑی بڑی موجیں آ رہی ہیں، لے ڈوبیں گی تمہیں۔ بیٹے نے آگے سے حجت بازی کی، کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ قریب ہی ہے، بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اتنا پانی تو نہیں ہے کہ پہاڑ تک پہنچ جائے، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بچگانہ حرکتیں مت کرو، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ابھی باپ بیٹے کی بات ہو رہی تھی۔ وحال بینہما الموج، باپ اور بیٹے کے درمیان ایک بہت بڑی لہر اور موج آئی۔ فکان من المغرقین، بیٹا غوطے کھا کر ڈوب کے مر گیا۔ فوراً سے اللہ کی طرف سوال کیا، یا اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا، آپ کا وعدہ تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، یقیناً آپ کا وعدہ برحق ہے، لیکن یہ میرا بیٹا وہ تو ڈوب گیا۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہا نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں، تیرے گھر والوں میں سے نہیں، تیرے گھر والے وہ جو تیرے مشن میں ساتھی ہیں۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے تو اعمال ہی صحیح نہیں، اور آج تو تم نے سوال کر لیا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، خبردار آج کے بعد کوئی ایسا سوال کیا کہ جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے، یعنی جو سوال کرنا بنتا نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، آخری موقع دے رہا ہوں، آئندہ اگر ایسی غلطی ہوئی تو نبوت واپس لے لی جائے گی اور جاہلوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ واقعہ آپ زندگی میں کئی بار آپ نے پڑھا بھی، سنا بھی، اکثر آپ یہ واقعہ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مشہور واقعہ سب کو آتا ہے۔ لیکن ایک بات جو ہر دفعہ ہم بیان کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سناتے ہوئے، ایک چیز یہاں اس واقعے کی ہم سے مس ہو جاتی، ایک چیز اس واقعے کی ہماری نظروں سے اکثر اوجھل رہتی، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی کہ اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق، اور وہ چیز یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا کردار ایک باپ کی حیثیت سے، ان کے جذبات ایک باپ کی حیثیت سے، ان کی فیلنگز ایک باپ کی حیثیت سے، کبھی امیجن تو کیجئے گا، نبی ہیں وقت کے، اللہ کا حکم ہے، وہ نو ڈاؤٹ سارا کچھ ہے، لیکن ایک باپ بھی تو ہے نا۔ جب سارے لوگوں کو کشتی پہ بٹھایا ہوا ہے، خود کشتی بنائی ہے، لیکن اپنا بیٹا جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، کیا جذبات ہوں گے اس وقت؟ اور پھر جب بیٹے کو بلایا، اور بلانے کا سٹائل کیا ہے، یا بنی، واللہ العظیم آپ عربک لینگویج لٹریچر اٹھا لائیے، بیٹے کو پیار سے بلانے کے لیے اس سے بڑا لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔
یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اے لاڈلے، کون جو نافرمان ہے، کون 950 سال تبلیغ کی ہے، آخر اس بیٹے کو بھی تو سمجھایا ہوگا نا. اس کو کہہ رہے ہیں یا بنی ارکب معنا، آجو ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. لیکن بیٹا آگے سے حجت بازی کرے، نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، ابا تیرے ساتھ نہیں آؤں گا. اب جس باپ کو اس کے بیٹے کی طرف سے یہ اس طرح کی زبان یا اس طرح کے الفاظ سننے کو ملیں، اس باپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں، اس باپ کے جذبات کیا ہوں گے. اور فوراً جب آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوبا ہے، اس وقت باپ کے جذبات کیا تھے، دل کی دھڑکنیں کیا تھی کہ آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. اور فوراً اللہ سے سوال کیا یا اللہ، حالانکہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، جیسے آج ہمارے زمانے میں کہتے ہیں نہیں بات مانتا نہ مانے، مرے جا کے ہماری بلا سے، ہم نے اس نافرمان کو کیا کرنا ہے، کہتے ہیں نا. لیکن نہیں، باپ کی شفقت دیکھیے کہ اس کے باوجود بھی اللہ سے سوال کریں یا اللہ میرا بیٹا. باپ کی شفقت غالب آئی.